خودی کا نہار لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قیام پاکستان کے بعد وطن عزیز پاکستان میں سب سے زیادہ اموات کس وجہ سے ہوئی ہیں یا کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیا پاکستان میں سب سے زیادہ اموات کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ کورونا کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں سب سے زیادہ اموات بم دھماکوں کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، سروے کے مطابق وہ ٹریفک حادثات ہیں۔ پاکستانی قوم سب سے زیادہ سڑکوں پر مر رہی ہے۔ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں، 7 سے 8 لاشیں ہاسپٹل سے نکل رہی ہیں جو ان کے ریکارڈ میں۔ آج ہی ایک خبر میرے سامنے اخبار پڑھا ہے، فقیر والی مزدہ ویگن کی پولیس کار کو ٹکر، 2 اہلکار جاں بحق۔ اس کے نیچے ہی دوسری خبر ہے، اکاڑا میں ٹرالے نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا، دونوں موقع پر چل بسے۔ کہنے کو دے کہ چھوٹی سی خبر ہے کہ ٹرالے نے باپ اور بیٹے کو کچل دیا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، مگر جن کے گھر یہ لاشیں پہنچی ہیں وہی جانتے ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا گاؤں 116 جیمبے ہے، اس سے پہلے 117 117 جیمبے دھنولا آتا ہے۔ دھنولا سٹاپ سے ہمارے گاؤں کے سٹاپ جو ہے نا 116 جیمبے والا پل تقریباً 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ میں ایک دن اپنے تایا زاد بھائی میاں محمد الیاس سینئر ہیڈ ماسٹر سے بات کر رہا تھا کہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ 117 کے سٹاپ سے لے کر 116 کے سٹاپ تک ہر فٹ پر ہر جگہ ایک لاشا گرا۔ تو انہوں نے کہا واقعی ایسا ہی ہے، ہر جگہ جو ہے نا ہر فرلانگ پر کوئی نہ کوئی ٹریفک حادثہ ہوا۔ اسی طرح آپ میری بات کے بعد اپنے علاقے میں جب غور و خوض کریں گے تو شاید آپ بھی یہی کہیں کہ واقعی کوئی نہر کا کنارہ نہیں جس پر ہر فٹ پر بندہ نہیں گرا، کوئی سڑک ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں جس پر بندے گر نہیں رہے اور گرتے ہی جا رہے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ اس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ٹریفک حادثہ کی وجہ سے انہیں داغ مفارقت دے گیا، انہیں دکھی کر گیا۔ تو ان حادثات میں جہاں ہماری غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، ایک بہت ہی مجرب ترین وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک لمحے کی جو ہے فرصت کہ آپ ایک لمحے میں شیئر کر دیں، کسی کی جان بچ جائے، کوئی گھر اجڑنے سے بچ جائے، کسی عورت کی زندگی جو آنسوؤں میں ڈوبنے سے بچ جائے۔ تو یہ مجرب ترین نسخہ جو ہے یہ 1999 میں میرے والد صاحب نے مجھے بتایا، جب میں انہیں روزانہ ملت ٹاؤن سے ڈاکٹر گاما کے پاس لے کے آیا کرتا تھا، جنگ بازار میں کان کا وہ مسلسل علاج کروا رہے تھے۔ تو انہوں نے زبانی بھی بتایا اور خود بھی ایسا ہی کرتے۔ کیا کرتے؟ موٹر سائیکل پر یا آپ کے پاس کوئی بھی سواری، جو بھی آپ کے پاس سواری ہے اس پہ قدم رکھتے ہی یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یا آپ کو روایت یا آپ کو یہ دعا مل جائے گی ابو داؤد 5088 نمبر پر، ترمذی 3388 نمبر پر، اور ابن ماجہ 3869 پر۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ یہ دعا اور
आयतुल कुर्सी मस्ट है और सूरतुल कुरैश भी साथ मिला ले तो अच्छा है। उसके बाद आपने सदका देना। सदका देने का आसान तरीका यह है, कोई बेवा तलाश कर लें, कोई रोता हुआ यतीम तलाश कर लें, कोई परेशान हाल देख लें, पूरे साल का ही अनाज चावल कोई ना कोई चीज़ दे दें, ताकि आपको भी यकीन हो कि इस घर में सुबह भी मेरी वजह से खाना पकता है, या खाने के हिस्से में मेरा हिस्सा है, शाम को भी मेरी वजह से खाना पकता है, या जो भी उनके घर में पकता है मेरा उसमें हिस्सा। जब आप ये काम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आप एक मजबूत किले में आ जाएंगे। जब से मैंने ये सुना है उनसे और उन्हें सिखाया और ताकीद की है, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक हादसे की वजह से खराश भी नहीं आई, और इससे दूसरा जानी नुकसान होने से भी आप महफूज रहेंगे। आगे से बच्चों को भी सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है कि जब तक ये पढ़ते रहेंगे इस किले के हिसार में रहेंगे। मौलाना ने बताया अगर कोई चाहता है कि मैंने ये वजीफा अब भी मौलाना की ज़बानी सुनना है तो वो सुन सकता है। उसको चाहिए कि वो मौलाना का खुतबा सुने 20 अप्रैल 2012। उसके आखिर पे भी जिस तरह मैं फरियाद और ताकीद कर रहा हूं इसी तरह वो भी ताकीद कर रहे हैं। बाद में मैंने देखा जब मेरे हाथ में हज़रत शाह वलीउल्लाह की किताब आई वज़ाइफ की, तो उन्होंने भी इस वजीफे का इसी तरतीब से जिक्र किया। सदका करना है आपने, ये 4 काम करने हैं, इंशाअल्लाह ताला आप एक किले में आ जाएंगे। जो सदका करता है वो अपने सामने अपने और हादसात के दरमियान में दीवारें चीन खड़ी कर लेता है। इसके लिए एक वाकया आपको सुनाता हूं जिसे इमाम अहमद बिन हंबल ने किताब ज़ुहद में लिखा। हुआ इस तरह के सारे अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी बड़ा शरीर था, बहुत शरारती था। पंजाबी में जिसको कहते हैं कि लोगों का जीना हराम किया, अक चोया हुआ। एक दिन लोग तंग आकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा हजरत इससे तो जान छुड़वाइए और उसकी शरारतें बताई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप घर को चले जाएं, सूरज डूबने से पहले ये शरारती ये शरीर इंशाअल्लाह फुड़क जाएगा, इससे आपकी जान छूट जाएगी। लोग बड़े खुश खुश वापस गए कि आज ये फुड़क जाएगा, मरेगा, आज ये जान छूट जाएगी। शाम को लोगों ने देखा कि वो उसी तरह हट्टा कट्टा गलियों में फिर रहा। लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए, हजरत हमने तो आपसे मिन्नत की थी और आपने दुआ भी की थी, ये क्या हुआ, वो तो फिर रहा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा आओ उसके पास चलते हैं। जब उसके पास गए तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज का दिन तुम्हारा कैसे गुजरा। तो साहबी ने कहा क्या बात है, क्या माजरा है, आप क्यों पूछ रहे हैं। आपने कहा बताइए तो सही। उसने कहा मैं जैसे रूटीन में काम करता हूं, आज भी मैंने वैसे ही जंगल में काम किया। वो जंगल से लकड़ियां काटता था और बस्ती में लाकर फरोख्त करता था। उसने कहा हाँ, आज एक वाकया हुआ कि दोपहर के वक्त जब मैं खाना खाने लगा था तो मैं खाना शुरू करने लगा था कि एक मिस्कीन आ गया, बुरा हाल उसका। उसने मुझसे रोटी मांगी, मेरे पास जितना खाना था मैंने आधा आप रख लिया, आधा उसको दे दिया। नूरे नबुव्वत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस खाने की वजह से ये बच गया। तो आपने कहा वो आज जो लकड़ियां लाए हो दिखाओ गट्ठा में। जब आपने गट्ठा खोला तो एक मरा हुआ सांप था जिसके मुंह में लकड़ी थी। तो आपने लोगों से कहा मैंने तो दुआ कर दी थी, इसके सदका की वजह से ये बच गया। अल्लाह ताला ने जो डंग मारना था सांप ने, वही लकड़ी मुंह में दे के उसके डंग को जाया कर दिया, उल्टा सांप को ही मार दिया, दुश्मन को ही मार दिया। इंशाअल्लाह ताला जो ये काम करेगा वो दुश्मनों के शर से और जानी नुकसानात से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। खुद भी इसको करें और बच्चों को सिखाएं कि जितनी बार भी वो गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे निकले, पढ़ना है उन पर सख्ती करनी है, अगर वो ना पढ़े सुनना है कि पढ़ो हमारे साथ। गो कि आज इनकी ज़बानें खामोश हैं, ये कुरान और हदीस को पढ़ते हुए शर्माते हैं, मगर आपने इन पर सख्ती करनी है। सदके से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। जिस तरह लोगों की पुलिस होती है, ये मस्कीन, ये फकीर, ये रांदा दरगाह, ये ददकारे हुए, ये अल्लाह की पुलिस है, ये अल्लाह का महकमा,
یہ اللہ کی نیب ہے، یہ اللہ کے سوداگر ہیں، یہ اللہ کے تاجر ہیں جو گلیوں میں پھر دیں۔ حضرت سلطان باہی فرماتے ہیں نا، گلیاں دے وچ پھر نمانے لالاں دے ونجارے ہو، جن کو تو مسکین فقیر اور گرے ہوئے سمجھ رہا ہے، یہ سونے چاندی اور جواہرات کے تاجر ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا اتنا مرتبہ ہے، کتنا مرتبہ ہے، اللہ نے کہا میں اور مسکین ایک ہیں، ان میں فرق نہ سمجھنا۔ اس کی مثال قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو نے روزہ رکھنا تھا میرے لیے، کیونکہ روزہ میرے لیے نہیں رکھا، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ ادھر میرے انسپیکٹر پھر رہے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں میرے انسپیکٹر پھر رہے ہیں، میرے کارندے پھر رہے ہیں، میرے نائب پھر رہے ہیں، اپنی مجبوری ان کو بتاؤ، ان کو کھانا کھلا کر اپنی مجبوری پر مہر لگا لو۔ تم ان کو کھانا کھلا دو، میں سمجھ لوں گا میرا حق ادا کر دیا۔ اس لیے جو ہے نا اللہ کی پولیس، اللہ کی نیب، ان سے ذرا بچ کر رہنا، ان کا تمسخر نہ ڈالو۔ تو عزیزو یہ وظیفہ کرو، آگے پھیلاؤ صدقہ جاریہ سمجھ کر، انشاءاللہ تعالی جو بھی یہ پڑھے گا محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دن نہ کوئی ناس ہے نہ کوئی ساز ہے، دن سارے اللہ دے۔ انسان نو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اللہ سے بھروسہ کرے۔ اے سفر نو روانہ ہونے بہت اچھی بات ہے، سورہ لإلاف قریش سفر پڑھتا رہے، جدوں کوئی سفر کرے پڑھے لإلاف قریش تاکہ آؤندا دن آمن من خوف، کہ اللہ ہر خطرے تو بچائے گا۔ اس نو بہت پڑھے، ایت الکرسی گھر دے دروازے باہر ہوندے ہی پڑھے، اور کچھ صدقہ جو اللہ واسطے تھوڑا بہت دے سکتا وہ اللہ دے راستے دے کے جائے، پھر پرواہ نہ کرے کیڑا دینا تے کیڑا نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دے نال ہے اور انہوں ہر آفت اور مصیبت تو بچاؤ گا۔ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہے ساری کائنات، وہ دے ہاتھوں نکل نہیں گئی، ہن بھی کنٹرول ہوتا زمین و آسمان، اور وہ دے حکم نہ ہی سب کچھ ہوندا تے اپنے بندیاں دے نال ہے، بشرطے کہ بندے بھی وہ دے بندے بن کے رہن۔ ہاں جس طرح امام جعفر صادق فرمایا، ایک بندہ لکڑہارا سی بیچارہ تے لکڑاں کٹن چلیا سویرے تے دو نے کیک لے لے، چھوٹی چھوٹے نا بسکٹ وغیرہ، کہ کھاؤں گا اتنے کام نہیں کرنا، تے رستے جے نکلتا ہے تو مسکین سامنے آ گیا، انہیں ایک جڑا سی مسکین نو دیتا چھوٹی جی روٹی، ایک کول لے گیا، اور واپس جدوں آیا تو آ کے اپنا کھولیا جڑا لکڑاں دا سامان سی گٹھڑی، تے اج دہا سی سپ کالا جہدے منہ چو کیک دیتا، اللہ نے وہ منہ دیتا اور انہیں دسیا نہ، ورنہ مر جانا، یہ موت دا حکم جاری ہو چکا سی، مگر صدقے نے بچا لیا۔ اس تو صدقہ کرو، دن دا آغاز ہی میرے پراؤ کریا کرو، سویرے اٹھ جانا کوئی روپیہ ٹکا کے غریب نو دے دیا کرو، یا جیب سے پا لو کہ دینا یہ 100 مصیبت دا حال ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا کہ قیامت دے دن صدقہ انسان تے سایہ کروں گا، اس دن کوئی نہیں یہ پناہ ہونی، اگ برسری ہونی ہے، زمین تانبے کی طرح ہونی ہے، سایہ کرو صدقہ۔ تو ایک صحابی رسول دا لکھا ہے امام احمد نے کہ وہ جمعے دی نماز نو جو نکلتا کچھ نہ کچھ جیب چ پا کے، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو روٹی لے لینی کوئی، اور کسی دن کچھ بھی نہیں لبا تو پیاز ہی سر ایک گنڈا لے لیا انہیں جیب، کسی نے آخیا جی بوا آؤں انہیں آخیا یار آج کچھ نہیں سی کر مینوں لبا، میں ہی سمجھا کوئی غریب ملوں گا انہوں دے دوں گا، چلو یہ اپنا سالن پکا لوں گا۔ یہ ایماندار لوگوں کا کام سی بھی خدا دے رسول کی گل سن کے دل چ بٹھاؤندے سی، ابھی سن لیا مڑ کے جھاڑ کے دامن چلے گا تو ساڈا کوئی نہیں بنتا، واز بیکار ہے، ابھی کھاتے رہنے نہ سڑ سے اثر نہ تھوڑ سے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جو فرمایا تے ایمان لیا، سچ جانو انہوں اور وہ مطابق زندگی گزارو، پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى